کمانڈو اٹیک کا وقت آ گیا تھا۔ میں نے اللہ کا نام لیا، اللہ سے مدد کی دعا مانگی اور اٹھ کر دریا سے ہٹ کر ٹبے کی گھاٹی کی طرف اندھیرے میں چلنے لگا۔ میں انتہائی چوکس ہو کر چل رہا تھا۔ جہاں بھی کسی سپاہی کی موجودگی کا خطرہ تھا لیکن وہاں کوئی نہیں تھا، سارا علاقہ خالی تھا۔ ٹبے کی گھاٹی کے دامن میں آ کر میں نے اوپر نگاہ اٹھا کر دیکھا۔ ڈھلان کی مشکل نہیں تھی، یہ گھاٹی میں دن کی روشنی میں بھی دیکھ چکا تھا۔ ڈھلان اوپر تک صاف تھی، کہیں کہیں کوئی جھاڑی دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے بسم اللہ پڑھی اور جھک کر گھاٹی پر چڑھنے لگا۔ مجھے چڑھنے میں زیادہ مشکل پیش نہیں آ رہی تھی کیونکہ گھاٹی کی ڈھلان سیدھی نہیں تھی۔ میں دونوں ہاتھوں سے گیلی گھاس کو پکڑ کر اور نیچے پاؤں جما کر اوپر چڑھ رہا تھا۔ فاصلہ کافی تھا، ایک جگہ جھاڑی سامنے آ گئی۔ میں اس کی ٹہنیوں کو پکڑ کر وہیں بیٹھ گیا اور دیکھنے لگا۔ اوپر پرانی عمارت کے کھنڈر کا پچھلا حصہ اندھیرے میں کسی قلعے کی دیوار کی طرح نظر آ رہا تھا۔ وہاں روشنی بالکل نہیں تھی۔ یہ بات میرے لیے مفید تھی۔ تھوڑا سانس لے کر میں دوبارہ اوپر چڑھنے لگا۔ آخر میں اوپر پہنچ گیا۔ میں نے سر ذرا سا اٹھا کر بائیں طرف دیکھا۔ مجھے معلوم تھا کہ تہہ خانے کا راستہ اسی طرف ہے۔ اس طرف کی دیوار کافی آگے کو آئی ہوئی تھی۔ کوئی انسان نہیں تھا، کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ میں اوپر ہو کر بیٹھ گیا، پھر جھک کر آہستہ آہستہ چلتا پرانی عمارت کی دیوار کے پاس اس جگہ آ کر بیٹھ گیا جہاں دیوار دو طرف گھوم جاتی تھی، جہاں مجھے سارا منظر صاف نظر آ گیا۔ مجھ سے کوئی 10 قدموں کے فاصلے پر 2 فوجی سامنے والی دیوار کے آگے بے دلی سے سست قدموں کے ساتھ چل کر پہرا دے رہے تھے۔ تہہ خانے کے زینے والا حصہ یہاں سے دائیں طرف تھوڑا ہٹ کر تھا، جو بلب کی روشنیوں میں بھی میری نگاہوں سے اوجھل تھا۔ دونوں آرمی کی سیکیورٹی فورس کے باوردی فوجی تھے۔ رائفلیں ان کے کاندھوں پر لگی تھیں۔ کوئی گبرو جوان فوجی نہیں تھے، قد کاٹ سے بنگالی یا مدراسی لگ رہے تھے۔ ٹہلتے ٹہلتے آپس میں باتیں کرنے لگے۔ مجھے کچھ معلوم نہ ہو سکا کہ وہ بنگلہ میں بات کر رہے ہیں یا کسی اور زبان میں صرف ان کی آواز ہی سن رہا تھا۔ پھر ان میں سے ایک فوجی وہیں چبوترے پر بیٹھ گیا۔ اس نے جیب سے سگریٹ کا پیکٹ نکال کر ایک سگریٹ سلگا لیا۔ یہاں 2 کھمبوں پر بجلی کے 2 بلب چل رہے تھے جن کی کافی روشنی تھی۔ میں سانس لے کر دیوار کی اوٹ میں بیٹھا بڑے غور سے ان فوجیوں کی ایک ایک حرکت کو نوٹ کر رہا تھا۔ یہ کوئی عام سویلین آدمی نہیں تھے، فوج کی تربیت یافتہ فوجی تھے۔ ان کو قابو کرنا اتنا آسان نہیں تھا، لیکن میں بھی کوئی عام دکاندار یا مزدور ٹائپ کا آدمی نہیں تھا۔ میں ایک تربیت یافتہ کمانڈو تھا، بلکہ تربیت اور ٹریننگ میں ان سے 10 قدم آگے تھا۔ جو ٹریننگ ایک کمانڈو کو دی جاتی ہے وہ اس ٹریننگ سے بہت مختلف ہوتی ہے جو ایک عام فوجی کو ملتی ہے۔ میں اسی طرح اندھیرے میں بیٹھا ان فوجیوں کو گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا، جس طرح کوئی عیار چیتا اپنے شکار کے بالکل قریب پہنچ کر اسے اپنی زد میں لے کر اس انتظار میں ہوتا ہے کہ کب بجلی کی طرح لپک کر شکار کو اپنے قبضے میں لے۔ فرق صرف یہی تھا کہ مجھے اپنے شکار پر جھپٹنا بالکل نہیں تھا، بلکہ مجھے عیاری اور عقل سے کام لیتے ہوئے شکار کو اس جگہ بلانا تھا جہاں مجھے اسے آنن فانن دبوچ لینا تھا۔ سارا پلان میں نے اپنے ذہن میں تیار کیا ہوا تھا۔ جب میں نے محسوس کیا کہ اب مزید انتظار خطرناک ہو سکتا ہے تو میں دیوار کے ساتھ بیٹھے بیٹھے اندھیرے میں 3-4 قدم پیچھے ہٹ گیا، پھر اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ پتلون کی جیب سے زہریلا بال پوائنٹ نکال کر اپنے سیدھے ہاتھ میں اس طرح مضبوطی سے پکڑ لیا جس طرح پستول پکڑا جاتا ہے۔ میں جہاں زہریلے بال پوائنٹ سے حملہ کرنا چاہتا تھا، ایک دم سے دشمن کو دبوچ کر اس کی گردن توڑنے میں خطرہ تھا کہ کہیں تھوڑی سی بھی آواز پیدا نہ ہو جائے۔ اس طرح دوسرا فوجی دوڑ کر وہاں آ سکتا تھا۔ اس وقت خدا سے یہی دعا مانگ رہا تھا کہ بال پوائنٹ کہیں دھوکہ نہ دے جائے، اس میں سے زہریلی سوئی فائر ہو جائے۔ فائر نہ ہونے کی صورت میں بھی میں پکڑا نہیں جا سکتا تھا، کیونکہ ایک تو مجھے اندھیرے میں لیٹ کر فائر کرنا تھا، دوسرے فائر نہ ہونے کی صورت میں دوسرا اور تیسرا فائر بھی کر سکتا تھا، کیونکہ بال پوائنٹ پینسل سے جب زہریلی سوئی شوٹ ہوتی تھی تو معمولی سی آواز بھی پیدا نہیں ہوتی تھی۔ جہاں یہی ہتھیار کارگر ہو سکتا تھا، کیونکہ دشمن 2 بلکہ 3 تھے۔ ایک ہوتا تو میں بڑی آسانی سے اسے دبوچ لیتا۔ جب میں نے زہریلا بال پوائنٹ خاص زاویے سے اپنے ہاتھ میں لے لیا تو وہیں اندھیرے میں لیٹ گیا اور کوہنیوں کے بل رینگ کر تھوڑا آگے جھاڑیوں کے پاس ہو گیا۔ پھر میں نے وہی حربہ استعمال کیا کہ عام طور پر ایسے موقعوں پر کیا جاتا ہے۔ میں نے ہاتھ سے زمین کو ٹٹول کر ایک چھوٹا سا پتھر اٹھایا اور ذرا آگے کر کے اچھال دیا۔ پتھر زمین پر گرا تو اس کی آواز پیدا ہوئی، مگر دونوں فوجیوں میں سے کسی نے اس آواز کی طرف توجہ نہ دی۔ میں نے دوسرا پتھر اچھالا، یہ ذرا بڑا پتھر تھا، اس کی زیادہ آواز پیدا ہوئی۔ دونوں میں سے کسی ایک فوجی نے بلند آواز میں کہا، دیکھو ادھر کیا ہے۔ یہ ہندوستانی زبان میں جملہ ادا کیا گیا تھا۔ دوسرے فوجی نے بنگلہ زبان میں کچھ کہا اور پھر مجھے اس کے بھاری جوتوں کی آواز اپنی طرف آتی سنائی دی۔ میں اندھیرے میں زمین کے بالکل ساتھ لگ گیا۔ میرا ایک رخسار زمین پر اگی ہوئی گیلی گھاس کے ساتھ لگا تھا۔ میں نے دیکھا کہ ایک فوجی میری طرف بڑا چلا رہا ہے۔ اپنی فوجی ٹریننگ پر غیر شعوری طور پر عمل کرتے ہوئے رائفل اس نے کاندھوں پر اتار کر اپنے ہاتھوں میں پکڑ لی تھی، مگر الرٹ ہو کر نہیں آ رہا تھا، ڈھیلے ڈھالے انداز میں آ رہا تھا۔ وہ جھک کر اندھیرے میں کچھ دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے اونچی آواز میں دوسرے ساتھی سے بنگلہ زبان میں کچھ کہا۔ میں نے بلے کا لفظ سنا، غالباً اس نے کہا تھا کہ کوئی بلی وغیرہ تھی چلی گئی ہے۔ یہ بنگالی ہندو فوجی تھا۔ وہ جھک کر چلتا میرے بالکل قریب آ کر سیدھا کھڑا ہو گیا۔ اس نے اپنے آپ سے کوئی بات کی اور واپس جانے کے لیے مڑا۔ جیسے ہی وہ مڑا اس کی ایک ٹانگ کی پنڈلی میرے بالکل سامنے آ گئی۔ میں نے زہریلے بال پوائنٹ والا ہاتھ اٹھایا اور فائر کر دیا۔
बॉल पॉइंट की नोक और फौजी की पिंडली का फासला उस वक्त ज्यादा से ज्यादा 2 इंच का होगा। मेरी हथेली को महसूस हुआ कि खुफिया बटन दबाने से जहरीली सुई बॉल पॉइंट से हल्की सरसराहट के साथ फायर हो गई थी। इसका सबूत मुझे फौरन ही मिल गया। ये भारतीय फौजी मेरे बिल्कुल करीब खड़ा था। मैं जमीन पर मुंह के बल लेटा हुआ था। खुदा का शुक्र है कि वो मेरे ऊपर नहीं गिरा। उसी लम्हे वो पहलू की जानिब इस तरह गिरा जिस तरह कोई आदमी लकड़ी के लठ को पकड़ कर खड़ा हो, फिर उसे छोड़ दे और लठ धड़ाम से जमीन पर गिर पड़े। इस फौजी के गिरने से काफी आवाज पैदा हुई। मैं चाहता था कि ज्यादा आवाज पैदा हो। मैं बिजली जैसी तेजी से उठकर दीवार के साथ लगकर खड़ा हो गया। आवाज सुनकर दूसरे फौजी ने उसका नाम लेकर पुकारा। अब मैं भूल गया हूँ कि उसने क्या नाम लिया था। जब उसे कोई जवाब न मिला तो उसके फौजी बूटों की आवाज आई। वो मेरी तरफ आ रहा था। मैं दीवार के साथ खिसक कर उस मकाम पर अंधेरे में आकर खड़ा हो गया था जहाँ से दीवार दूसरी तरफ घूम जाती थी। फौजी जूतों की आवाज बिल्कुल करीब आ गई और फिर मैंने दूसरे फौजी को देखा। उसने भी राइफल कांधे से उतार कर हाथों में थाम ली थी और तशवीश के लहजे में अपने साथी का नाम लेकर उसे आवाजें दे रहा था। जैसे ही वो मेरे करीब से गुजर कर आगे जाने लगा, मैंने बॉल पॉइंट पेंसिल की नोक उसकी गर्दन पर लगाकर फायर की। वो कुछ बोला था। मुझे याद है उसने एक हाथ अपनी गर्दन की तरफ बढ़ाया था। शायद उसका ख्याल था कि किसी चींटी ने उसकी गर्दन पर काटा है और वो हाथ से चींटी को मसलने लगा था, मगर साइनाइड जहर ने उसे इतनी ज्यादा मोहलत न दी। वो मुंह के बल आगे को गिर पड़ा। मैं अंधेरे में साकित होकर खड़ा रहा। मैं यकीन करना चाहता था कि इंडियन सिक्योरिटी फोर्स के ये दोनों फौजी मर चुके हैं। दूसरी तरफ से रोशनी का अक्स उन पर पड़ रहा था। वो बेहिस्सो हरकत जमीन पर पड़े थे। मैंने बॉल पॉइंट जेब में डाली और झुककर दोनों लाशों की गर्दनों पर हाथ रख दिए। दोनों के दिल बंद हो चुके थे। गर्दन के करीब धड़कने वाली रगें साकित हो चुकी थीं। एहतियात के तौर पर मैंने दोनों की राइफलें उठाकर झाड़ियों में छुपा दी और अपने दूसरे और असली टारगेट की तरफ चल पड़ा। ये टारगेट पहले से ज्यादा मुश्किल था, लेकिन एक आसानी जरूर थी कि टारगेट तक पहुंचने का रास्ता साफ हो गया था और मुझे खंभों पर थोड़े थोड़े फासले पर जलते बल्ब की रोशनी में तहखाने के जीने की तरफ जाना था, जहां पहले से एक फौजी पहरे पर मौजूद था और जिसे मैंने टिब्बे की घाटी की तरफ आते हुए दूर से देख लिया था। खतरा सिर्फ एक ही था कि मेरा गलत हाथ पड़ जाने से फौजी राइफल का फायर न कर दे। फायर की आवाज से इर्द गिर्द के वो फौजी जो यकीनन वहां इमारत के किसी न किसी कमरे में मौजूद होंगे अलर्ट हो सकते हैं। उनके आने से मेरा सारा मंसूबा खाक में मिल सकता था। अगरचे मुझे यकीन था कि रात को पहरा देते हुए गार्ड्स ने अपनी राइफलों के सेफ्टी कैच आगे नहीं किए होते, क्योंकि आमतौर पर ऐसा इमरजेंसी की हालत में किया जाता है। लेकिन कुछ पता नहीं था कि रात की ड्यूटी पर मौजूद सिपाहियों को ऑर्डर मिला हो कि राइफलों के सेफ्टी कैच आगे करके पहरा दें, ताकि इमरजेंसी की हालत में वो फौरन फायर झोंक सकें। राइफल का सेफ्टी कैच आगे करके मैगजीन चैम्बर में डालने से 2-3 सेकंड लगते हैं, लेकिन अगर राइफल पहले से तैयारी की हालत में हो तो फायर करने के लिए सिपाही को सिर्फ ट्रिगर पर उंगली का दबाव ही डालना पड़ता है। तमाम बातों को जहन में रखते हुए मुझे हमला करना था। मैंने दीवार की ओट से सर आगे करके देखा। सामने रोशनी में खुली जगह साफ नजर आ रही थी। वो चबूतरा खाली था जिस पर थोड़ी देर पहले सिक्योरिटी फोर्स का सिपाही बैठा सिगरेट पी रहा था। मुझे इस चबूतरे के करीब से गुजरकर दूसरी तरफ जाना था, क्योंकि तहखाने का जीना दूसरी जानिब था। अब वक्त जाया करने का वक्त नहीं था। मैं दीवार की ओट से निकला और झुककर तेज तेज कदमों से दौड़ता हुआ चबूतरे की ओट में होकर बैठ गया। मैं इस तरह दौड़कर आया था कि मेरे कदमों की आवाज वहां से ज्यादा दूर नहीं जा सकती थी। एक लम्हे के लिए जैसे बैठा वैसे ही बैठा रहा। मेरे कान फजा पर छाई हुई खामोशी पर लगे थे। मेरे दौड़ने की आवाज पर वहां जब कोई ना आया तो मैं खिसक कर आगे हो गया। मैंने सर निकाल कर चबूतरे की दूसरी जानिब देखा। मैंने उस फौजी को पहचान लिया। ये वही फौजी था जो एक दिन पहले मेरे और कैप्टन सान्याल के साथ तहखाने के दरवाजे तक आया था और उसने तहखाने का आहनी दरवाजा खोला था। वो उस जगह दीवार के पास किसी जगह पर बैठा था जहाँ से तहखाने की सीढ़ियाँ नीचे जाती थीं। उसके सर के ऊपर दीवार से निकली हुई सलाख पर बिजली का बल्ब रोशन था। वहाँ बड़ी रोशनी थी और मुझे उस भारतीय फौजी की टोपी पर लगा हुआ पर भी नजर आ रहा था। मुझे इस सिपाही को खत्म करके नीचे जाना था। अचानक मुझे ख्याल आया कि इस सिपाही ने मुझे कैप्टन सान्याल के साथ वहां आते हुए देखा है। वो मेरी शक्ल पहचानता है। अगरचे इसमें खतरा भी था, लेकिन ऐसा खतरा नहीं था कि वो मुझे सामने देखते ही गोली चला दे या मदद के लिए शोर मचा दे। इस ख्याल के साथ ही मैंने चबूतरे के पीछे बैठे बैठे हाथ फेर कर अपने बाल दुरुस्त किए, कमीज का कॉलर सही किया और उठकर बड़े इत्मीनान से फौजी की तरफ चला गया। उसने एक आदमी को अपनी तरफ आते देखा तो जल्दी से उठ खड़ा हुआ और राइफल की नाली मेरी तरफ करते हुए कहा, हॉल्ट, रुक जाओ नहीं तो हम फायर कर देगा। इतनी देर में मैं उसके करीब आ चुका था। मैंने मुस्कुराते हुए हाथ बांधकर हिंदुओं की तरह नमस्कार किया और कहा, तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैं कैप्टन सान्याल के साथ यहाँ आया था। मैं कैप्टन साहब का दोस्त हूँ। याद नहीं, वो मुझे साथ लेकर नीचे पाकिस्तानी कैदी के पास ले गए थे और मैंने तुमसे पानी का गिलास मंगवाया था। उसने मुझे पहचान लिया था, मगर फौजी आखिर फौजी होता है, वो इतनी जल्दी हथियार नहीं फेंकता। बंदूक की नाली का रुख उसने मेरी तरफ ही किया रखा और बोला, ठीक है सर, हम तुमको पहचान गया है, पर तुम रात को इधर क्या कर रहा है? मैंने कहा, यार मैं अकेला नहीं आया,
کیپٹن صاحب بھی میرے ساتھ ہی آئے ہیں، وہ بس آتے ہی ہوں گے، بھگوان کے لیے یہ بندوق تو نیچے کر لو۔ میں نے آہستہ سے ہاتھ بڑھا کر اس کی رائفل کی نالی کو نیچے کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی میں نے اتنی زور سے اس کی ٹانگوں کے درمیان اپنے بوٹ کا ٹھڈا مارا کہ رائفل اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی اور وہ دوہرا ہو گیا، اور اس نے حلق سے آواز نکالی ہی تھی کہ میرے سیدھے بازو کا شکنجا اس کی گردن کے گرد فولاد کی طرح جکڑا ہوا تھا، اور پھر صرف ایک جھٹکے کی ہی دیر تھی۔ اصل میں یہ دونوں حرکتیں ایک ساتھ ہوتی تھیں۔ دشمن کو جب مجھے ہلاک کرنا ہوتا تھا تو میں اس کی گردن اپنے فولادی بازو کے شکنجے میں لیتے ہی جھٹکے سے توڑ دیا کرتا تھا۔ مجھے خود پتہ نہیں چلتا تھا کہ میں نے دشمن کی گردن میں شکنجا پہلے ڈالا تھا یا جھٹکے سے اس کی گردن پہلے توڑی تھی۔ میرا کام صرف اتنا تھا، اور یہی میرا کمال فن تھا، کہ دشمن کو اتنی مہلت نہ ملے کہ وہ اپنے بازو اوپر اٹھا سکے اور جوابی حملہ کر سکے۔ اس داؤ کو میں بڑی مہارت سے استعمال کرتا تھا، اور میرے اس داؤ سے دشمن کا بچنا تقریباً ناممکن تھا۔ جب بھارتی فوجی نے اپنے جسم کا سارا بوجھ میرے بازو پر ڈال دیا اور اس کے دونوں بازو نیچے لٹک گئے تو میں سمجھ گیا کہ اس کا کام تمام ہو گیا ہے۔ میں اسے اسی طرح گردن اپنے بازو کے شکنجے میں لیے گھسیٹ کر دیوار کے پیچھے اندھیرے میں لے گیا۔ وہاں اسے زمین پر ڈال کر اس کی بیلٹ سے لگا ہوا چابیوں کا چھلا نکال لیا۔ اس میں 3-4 ہی چابیاں تھیں۔ اس کی رائفل میں نے دور پھینکنے کی بجائے اپنے کاندھے پر ڈال لی تھی۔ میں دوڑ کر سیڑھیوں میں آیا اور جلدی جلدی سیڑھیاں اترنے لگا۔ اوپر جو بلب لگا تھا اس کی روشنی نیچے آ رہی تھی۔ میں چھلے میں سے ایک ایک کر کے چابی آہنی دروازے کے تالے کو لگانے لگا۔ چابی لگ گئی، تالا کھل گیا۔ میں نے دروازے کے ایک پٹ کو الگ کیا اور اندر گھس گیا۔ اندر وہی کمزور روشنی والا بلب چل رہا تھا۔ ٹاٹ پر ہمارا غازی جوان دیوار کی طرف قسم پرسی کے عالم میں پڑا شاید سو رہا تھا۔ میں نے جاتے ہی اس کا کندھا ہلایا تو وہ اٹھ پڑا۔ وہ ایک ایسے شیر کی طرح لگ رہا تھا جسے پنجرے میں بند کر کے بھوکا پیاسا رکھا گیا ہو۔ میں نے جلدی سے اسے اٹھاتے ہوئے کہا، جلدی سے میرے ساتھ نکل چلو۔ وہ اپنے اسی اکھڑے ہوئے لہجے میں بولا، آخر تم ہو کون؟ اس نے مجھے پہچان لیا تھا کہ میں وہی ہوں جو ایک دن پہلے کیپٹن سانیال کے ساتھ اس کے پاس آیا تھا اور اسے کوئی دوائی پینے کے لیے کہا تھا۔ میں نے بھی خالص فوجی انداز میں جواب دیا، بکو مت جانگلی، اٹھو میرے ساتھ بھاگ چلو، میں اپنی جان خطرے میں ڈال کر تمہاری جان بچانے آیا ہوں، اٹھو ڈبل سے چلو۔ میں نے اسے پکڑ کر کھڑا کر دیا۔ اب معاملہ کچھ اس کی سمجھ میں آ گیا تھا۔ سیڑھیوں کی طرف بھاگا، وہ بھی میرے پیچھے بھاگا۔ میں نے اسے سیڑھیوں پر اشارے سے روک دیا، خود سیڑھیاں چڑھ کر اوپر گیا اور گردن اٹھا کر باہر دیکھا۔ باہر کوئی نہیں تھا۔ ایک جانب دیوار کے پاس بھارتی فوجی کی لاش پڑی تھی، اس کی رائفل میرے کاندھے سے لٹکی ہوئی تھی۔ میں نے اپنے فوجی کو اشارہ کیا اور میں باہر نکل آیا۔ اپنا فوجی جوان بھی باہر آ گیا، وہ میرے پیچھے پیچھے تھا۔ اس کی وردی چیتروں کی طرح لگ رہی تھی۔ میں گھاٹی والی دیوار کی طرف بھاگا، وہ بھی میرے پیچھے دوڑا۔ میں نے محسوس کیا کہ دوڑتے وقت وہ کمزوری محسوس کر رہا ہے۔ یہ مسلسل فاقوں اور وحشیانہ اذیت کی وجہ سے تھا۔ جہاں پرانی عمارت کی دیوار کے پاس گھاٹی کی ڈھلان نیچے جاتی تھی، میں وہاں بیٹھ گیا اور اپنے فوجی جوان کو بھی بازو سے پکڑ کر اپنے پاس بٹھا لیا۔ میں نے نیچے اشارہ کرتے ہوئے کہا، ہمیں نیچے اترنا ہے، ڈھلان زیادہ نہیں ہے مگر سنبھل کر اترنا ہوگا اور منہ گھاٹی کی طرف کر کے اترنا ہوگا، جلدی کرو، گو۔ میں نے گو کہا تو اندھیرے میں اس کی آنکھیں مجھے اپنی طرف دیکھتی ہوئی نظر آئیں۔ وہ گھاٹی کی دیوار پر ہاتھ جماتے ہوئے پاؤں نیچے کر کے اترتے ہوئے بولا، کیا تم فوجی ہو؟ میں نے کہا، چپ رہو جوان، بولو گے تو ہم دونوں رگڑے جائیں گے۔ ہم گھاٹی کی ڈھلان پر اوندھے پڑ کر آہستہ آہستہ نیچے اتر رہے تھے۔ سیدھے ہو کر گھاٹی اترنے میں منہ کے بل گرنے اور نیچے تک لڑکنے کا ڈر تھا۔ سیدھی اترائی نیچے کوئی 50-60 فٹ تک تھی۔ اس کے بعد ہم نے اپنے جسم سیدھے کر لیے اور گھاس کو اور جھاڑیوں کو پکڑ کر بیٹھ کر اترتے چلے گئے۔ ہم جتنی جلدی اتر سکتے تھے اتر رہے تھے۔ میں نے اندھیرے میں پاک فوج کے جوان کو دیکھا کہ اس میں جیسے ایک نئی طاقت آ گئی تھی۔ نیچے آتے ہی میں نے اس سے کہا، سامنے دریا ہے، ہمیں دریا پر تیر کر دوسرے کنارے پر جانا ہے، تمہیں تیرنا آتا ہے؟ وہ بولا، آتا ہے، تم آگے چلو۔ میں اسے ساتھ لیے دریا کی طرف چلا۔ ہم تیز تیز چل رہے تھے، جہاں درخت بھی تھے اور اونچی اونچی جھاڑیاں اور سرکنڈوں کے جھنڈ بھی۔ اندھیرا ہونے کی وجہ سے میں تھوڑی دور چل کر پیچھے دیکھ لیتا۔ پاک فوج کا جوان برابر چلا رہا تھا۔ میرے پاس آ کر اس نے کہا، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، رکو مت، چلتے جاؤ۔ ہم دریا پر پہنچ گئے۔ آسمان پر کوئی ستارہ نہیں تھا، تمام ستارے بادلوں میں چھپ چکے تھے۔ بارش بھی رکی ہوئی تھی۔ دریا کا پاٹ اندھیرے میں دھندلا سا دکھائی دے رہا تھا۔ ہوا بھی نہیں چل رہی تھی، فضا حبس آلود تھی۔ فوجی جوان میرے قریب جھک کر دریا کو دیکھنے لگا۔ میں نے اسے دریا میں اپنے پیچھے کودنے کا اشارہ کیا اور دریا میں چھلانگ لگا دی۔ مجھے اپنے پیچھے اس کی چھلانگ لگانے کی آواز آئی۔ پانی ٹھنڈا تھا، اس کا بہاؤ زیادہ تیز نہیں تھا۔ اس نے سامنے والے کنارے کی جانب تیرنا شروع کر دیا۔ کچھ دور جا کر پیچھے گردن گھما کر دیکھا، اپنا فوجی جوان بھی مجھے اندھیرے کے دھندلکے میں تیرتا نظر آیا۔ وہ مجھ سے کچھ فاصلے پر تھا اور بڑی مہارت سے تیر رہا تھا۔ دریا کے وسط میں پانی کا بہاؤ تیز تھا مگر ہم اس کو پار کر گئے اور دوسرے کنارے پر پہنچ گئے۔ دریا سے نکلتے ہی میں نے اور فوجی جوان نے اپنی قمیضیں اتار کر نچوڑی اور وہیں بیٹھ کر سانس درست کرنے لگے۔ دریا کا پاٹ اگرچہ زیادہ چوڑا نہیں تھا مگر وسط میں آ کر ہمیں دریا کی لہروں سے نکلنے کے لیے کافی جد و جہد کرنا پڑی۔ دریا آخر دریا ہوتا ہے، نہر خواہ چوڑی ہی کیوں نہ ہو، دریا کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ہم نے فوری گیلی قمیضیں دوبارہ پہن لی۔ فوجی جوان نے کہا، ہمیں اب کس طرف جانا ہوگا؟ میں نے کہا، یہاں سے ہم دریا کے ساتھ ساتھ
اوپر کی جانب جائیں گے، لیکن دریا سے ہٹ کر یہاں سے کوئی 40 میل کے فاصلے پر ایک خفیہ جگہ ہے، وہاں تمہیں پہنچانا ہے۔ فوجی جوان بولا، اتنی دور تک پیدل چلنے سے ہمیں صبح ہو جائے گی، میں اپنی فوجی وردی سے پہچان لیا جاؤں گا، اتنی دیر میں میرے فرار کا بھی پتہ چل چکا ہوگا، فوجی سارے علاقے کو گھیرے میں لے لیں گے، کسی اور طرف نکل چلتے ہیں۔ میں نے کہا، ہم جس طرف بھی گئے، جب صبح ہوگی تو ہم یہاں سے 20-22 میل آگے نہیں ہوں گے، بہتر یہ ہے کہ جس طرف میں کہتا ہوں اسی طرف چلو، یہاں سے نکلو، صبح ہونے والی ہوگی تو چھپنے کے لیے کوئی جگہ تلاش کر لیں گے۔ وہ کہنے لگا، فکر نہیں، چلو، اور ہم دریا سے ہٹ کر درختوں میں چلنے لگے۔ میں نے اس کا نام اور عہدہ پوچھا، اس نے کہا، میں تمہیں اپنا صرف نام اور عہدہ ہی بتاؤں گا، اپنی ریجمنٹ کا نام نہیں بتاؤں گا، ابھی تک پورا یقین نہیں کہ تم پاکستانی ہو۔ ہم اندھیرے میں جلدی جلدی چلے جا رہے تھے۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، تم نام اور رینک بتا دو، مجھے کچھ اور معلوم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا نام اور عہدہ بھی اسی لیے پوچھ رہا ہوں کہ تمہیں بلانے میں مجھے آسانی ہو۔ اس نے اپنا نام محمد شریف اور عہدہ نائک بتایا۔ میں نے اس کے بعد اس سے کوئی سوال نہ کیا، میری ساری توجہ اس علاقے پر مرکوز تھی جس میں سے ہم گزر رہے تھے۔ شاہدین نے کہا تھا کہ چندر نگر سے دریا پار کرو گے تو ناریل کے درختوں کا ذخیرہ شروع ہو جائے گا، اس کے آگے کھیت اور میدان آئیں گے۔ ہم اس وقت ناریل کے درختوں کے ذخیرے میں سے گزر رہے تھے۔ یہ سلسلہ ختم ہوا تو سامنے کھیتوں اور کہیں کہیں درختوں کے سیاہ جھنڈوں کا سلسلہ دکھائی دیا، ان کے پیچھے دور آبادی کی روشنی نظر آ رہی تھی۔ نائک شریف نے پوچھا، ہم ٹھیک راستے پر جا رہے ہیں کیا؟ میں نے کہا، ہاں، فکر نہ کرو، آ جاؤ۔ اس طرح ہم نے باقی رات چلتے چلتے گزار دی۔ میں دریا کے ساتھ ساتھ اگرچہ اس سے کچھ فاصلے پر چل رہا تھا، کیونکہ اسی دریا نے ہمیں شاہدین کی کمین گاہ تک پہنچانا تھا۔ اب وہ جگہ آ گئی تھی جس کے بارے میں شاہدین نے کہا تھا کہ وہاں تمہیں راستہ تلاش کر کے آگے چلنا ہوگا، راستے میں صبح ہو جائے گی تو کوئی مناسب جگہ دیکھ کر چھپ جانا، اور جب تک دوبارہ رات کا اندھیرا نہ پھیل جائے اسی جگہ چھپے رہنا۔ چنانچہ میں اپنی عقل سے کام لے کر چل رہا تھا اور راستہ دیکھتا جا رہا تھا۔ آسمان پر چھائے ہوئے بادلوں میں سے صبح کا نور جھلکنے لگا تو میں نے نائک شریف سے کہا، جوان، اب ہمیں کوئی ایسی جگہ ڈھونڈنی ہے جہاں ہم چھپ کر دن گزاریں۔ اس وقت ہم دریا سے کافی ہٹ کر ایک جگہ کھیتوں کے پاس بیٹھے تھے۔ نائک شریف بولا، تم لگتا ہے اس علاقے سے واقف ہو، میں تو پہلی بار آیا ہوں، تم بھی کوئی جگہ تلاش کر لو، میرا خیال ہے کہ اب تک میرے فرار کا علم ہو چکا ہوگا اور انڈین فوجیوں کی لاشیں بھی ان لوگوں نے دیکھ لی ہوں گی۔ میں نے کہا، تم پیچھے کی بات نہ کرو، یہاں بیٹھے رہو، میں کوئی جگہ دیکھ کر آتا ہوں۔ میں نے پاک فوج کے جوان نائک شریف کو وہیں بٹھایا اور خود کھیتوں میں سے ہو کر آگے نکل گیا۔ دن کا اجالا پھیل رہا تھا، کھیتوں میں بنے ہوئے مچان، درخت اور دریا کے ساتھ اگے ہوئے درختوں کا سلسلہ صاف دکھائی دینے لگا تھا۔ بنگال اور جنوبی ہندوستان میں ناریل کے درخت بہت زیادہ ہوتے ہیں، ان علاقوں میں ناریل کی چھال سے بنی ہوئی مصنوعات کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ ناریل کی چھال کو بٹ کر ان کی چٹائیاں، دریاں اور رسے بنائے جاتے ہیں۔ ناریل کے ذخیروں میں اکثر جگہوں پر لوہے کے بڑے بڑے چرخے لگے ہوتے ہیں، جہاں مزدور عورتیں اور مرد دن بھر ناریل کے ریشوں کو بٹ کر ان کی چھوٹی چھوٹی رسیاں اور باریک دھاگے بناتے ہیں۔ ان جگہوں پر انہوں نے اپنے لیے 2-1 جھونپڑیاں ڈالی ہوئی تھیں، جہاں وہ اپنی روزمرہ استعمال کی چیزیں بھی رکھتے تھے، اور بعض مزدور رات کو ان جھونپڑوں میں سو جایا کرتے تھے۔ جب رسیاں بٹنے کا کام کچھ دنوں کے لیے ختم ہو جاتا تو یہ جھونپڑیاں خالی پڑی رہتی تھیں۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد مجھے ایسی ہی ایک جھونپڑی نظر آئی، جھونپڑی بالکل خالی تھی، وہاں ناریل کے کافی درخت تھے اور دریا کی جانب اونچے سرکنڈوں نے ایک دیوار بنا رکھی تھی۔ دن کو چھپنے کے لیے یہ جگہ بڑی مناسب تھی، آس پاس کوئی زیرو دکھائی نہیں دیتی تھی۔ میں نائک شریف کو جھونپڑی میں لے آیا۔ ہم نے جھونپڑی کے دروازے کے آگے جھاڑیوں کی شاخیں کاٹ کر اس طرح لگا دی کہ آڑ بن گئی اور باہر سے ہم دکھائی نہیں دیتے تھے۔ دن کافی نکل آیا تھا۔ میں نے نائک شریف سے کہا، تم یہاں بیٹھو جوان، میں کہیں سے کچھ کھانے پینے کو لاتا ہوں، خبردار جھونپڑی سے باہر مت نکلنا۔ میں دریا کی طرف جانے کی بجائے اس کے سامنے کی جانب جہاں دھان کے ہرے بھرے کھیت ابر آلود صبح کی ٹھنڈی ہوا میں لہرا رہے تھے نکل گیا۔ مجھے یقین تھا کہ جہاں کوئی نہ کوئی گاؤں ضرور ہوگا۔ ایک جگہ کھیتوں میں اونچی مچان کے قریب جھونپڑی کے باہر مجھے دھواں اٹھتا نظر آیا۔ میں قریب چلا گیا، وہاں ایک بوڑھی عورت چولہے میں آگ جلائے اس پر سلور کی کالی دیگچی رکھے چولہے میں سوکھی شاخیں ڈال رہی تھی۔ میں نے پاس جا کر اسے نمسکار کیا اور وہاں کی عام بول چال والی ہندوستانی میں کہا، میری بیوی بیمار ہے، ہم دریا پار جانے کے لیے ناؤ کا انتظار کر رہے ہیں، کیا ہمیں کچھ کھانے کو مل جائے گا؟ بوڑھی بنگالی عورت پر میری فرضی بیوی کی بیماری کا سن کر بڑا اثر پڑا، جلدی سے جھونپڑی میں گئی، اندر سے کیلے کا بڑا سا پتا لے کر آئی، پھر دیگچی میں جو کچھ گرم کر رہی تھی وہ نکال کر پتے پر ڈالا اور مجھے دے کر بولی، یہ لو بیٹا، میرے پاس یہی کچھ ہے۔ میں نے جیب سے 10 روپے کا نوٹ نکال لیا اور اسے دیا۔ اس نے پیسے لینے سے انکار کر دیا، مگر میں نے زبردستی نوٹ اس کے پاؤں کے پاس رکھ دیا اور کھچڑی کیلے کے پتے پر لپیٹ کر دوسری طرف کھیتوں سے ہوتا ہوا نائک شریف کے پاس آ گیا۔ ہم نے مل کر کھچڑی کھائی اور خدا کا شکر ادا کیا۔ میں نے نائک شریف سے کہا کہ وہ اگر زخمی ہو گیا تو دشمن کے ہاتھ کیسے لگ گیا؟ اسے چاہیے تھا کہ وہ اپنی پوزیشن میں چلا جاتا یا وہیں زمین پر پڑا رہتا تو اپنی میڈیکل کور کے آدمی اسے اٹھا کر واپس لے جاتے۔ نائک بولا کہ چونٹا کے محاذ پر بھارت نے بہت بڑی طاقت سے حملہ کیا تھا، لیکن ہمارے جوانوں نے اس کے ہر حملے کو ناکام بنایا۔ اپنے توپ خانے نے بھی بڑی آگے جا کر گولہ باری کی۔ میرا تعلق انفینٹری ریجمنٹ سے تھا۔ دشمن کی توپیں اور ٹینک اور مارٹر گنیں اندھا دھند گولہ باری کر رہی تھیں، مگر ہم اپنی پوزیشنوں پر ڈٹے رہے۔ جب گولہ باری
रुकी तो मैंने एडवांस किया। दुश्मन ने गोला बारी शुरू कर दी। 3 तरफ से उसके टैंक हमारी तरफ बढ़े। वहाँ गर्दो गुबार और बारूद का धुआं इस कदर ज्यादा था कि कुछ नहीं दिख रहा था। मैं अपनी कंपनी से बिछड़ गया था और मुझे इल्म नहीं था। रॉकेट लॉन्चर मेरे पास था। मैंने दुश्मन के एक टैंक को देखा तो रॉकेट फायर कर दिया। टैंक को आग लग गई और धमाके से फट गया, लेकिन किसी तरफ से मशीन गन का ब्रस्ट आया और उसकी एक गोली मेरी टांग के पट्टे को चीरती हुई निकल गई। ये कोई ऐसा जख्म नहीं था। मैं अपने मोर्चों की तरफ हटने लगा, लेकिन मैं दुश्मन के मोर्चे के पास जा निकला। ऐसी सूरत बन गई कि मेरी टांग ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। मैं वहीं बैठकर जमीन पर फील्ड पट्टी बांध रहा था कि दुश्मन के 3 सिपाही स्टेन गन्ने तान कर मेरे सर पर आन खड़े हुए। यूं मैं दुश्मन की कैद में आ गया। उन लोगों ने कई रोज तक मुझे अमृतसर के जेल में रखा और मुझ पर वहशियाना तशद्दुद किया। दुश्मन ये समझ रहा था कि मैं रानी तोप का तोपची हूँ। वो मुझसे रानी तोप के बारे में और उनकी पोजीशनों के बारे में मालूमात हासिल करना चाहते थे। मुझे मालूम था कि अपनी रानी तोपें कहाँ कहाँ पर डिप्लॉय हैं, लेकिन दुश्मन को इस बारे में एक लफ्ज भी बताने का सवाल पैदा नहीं होता था। अमृतसर से मुझे दिल्ली लाया गया। वहाँ भी मुझे टॉर्चर किया गया। मैंने अपनी जबान बंद रखी। दुश्मन को सिवाय अपने नाम और नंबर के कुछ न बताया। जब दुश्मन मायूस हो गया तो वो मुझे कलकत्ते के उस टॉर्चर सेल में ले आए जहाँ तुमने मुझे पहली बार देखा था। मैं बड़े गौर से नायक शरीफ की बातें सुन रहा था। उसने मुझसे पूछा कि मैं कौन हूँ, क्या मेरा ताल्लुक कमांडो फोर्स से है या मैं कश्मीरी मुजाहिद हूँ। मैंने मुस्कुराते हुए कहा मैं कश्मीरी मुजाहिद हूँ। वो बोला मगर तुम पंजाबी जिस तरह बोलते हो बिल्कुल पंजाबी लगते हो। मैंने कहा मैं पंजाबी ही हूँ, लेकिन कश्मीर के महाज पर कश्मीरी हुर्रियत परस्तों के साथ मिलकर काम कर रहा हूँ। मुझे बाहर झाड़ियों में ऐसी आवाज सुनाई दी जैसे कोई गुजर रहा है। मैंने झोंपड़ी की अकबी दीवार के सुराख में देखा एक बंगाली देहाती सर पर सूखी शाखों का गट्ठा रखे झाड़ियों में से दरिया की तरफ जा रहा था। वो झोंपड़ी के करीब से गुजरा तो मैंने होंठों पर उंगली रखकर नायक शरीफ को खामोश रहने का इशारा किया। जब देहाती काफी आगे निकल गया तो हमने फिर से बातें शुरू कर दी। मुझे अंदर से एक धड़का जरूर लगा हुआ था कि आर्मी की कैद से किसी पाकिस्तानी फौजी का फरार होना कोई मामूली बात नहीं थी, और फरार होते वक्त हम 3 भारतीय फौजियों को हलाक भी कराए थे। यकीनी बात थी कि दरिया पार करके सारे इलाके का आर्मी की इंटेलिजेंस ने मुहासरा कर लिया होगा। दिन की रोशनी में हम सफर करने का खतरा भी मोल नहीं ले सकते थे। किसी भी जगह मिलिट्री इंटेलिजेंस या फौजियों से आमना सामना हो सकता था। नायक शरीफ की वर्दी का रंग पाकिस्तानी था। अगरचे वो काफी फट चुकी थी, लेकिन खाकी कमीज, पतलून और बूटों से वो साफ पहचाना जाता था कि ये पाकिस्तानी फौज का जवान है। इस दौरान इंटेलिजेंस वालों को मौका मिल रहा था कि वो इलाके में चारों तरफ फैलकर पूरे प्लान के मुताबिक हमारी तलाश जारी रख सकें। वो इस झोंपड़ी में भी आ सकते थे जहां हम छुप कर बैठे हुए थे। हम जो भारतीय फौजी की राइफल अपने साथ लेकर फरार हुए थे, मैंने सुबह होते ही वो राइफल भी झाड़ियों में एक जगह फेंक दी। ये राइफल अब हमें गिरफ्तार करवा सकती थी। मैं बड़ी सख्त बेचैनी के साथ दिन गुजरने और शाम का अंधेरा फैलने का इंतजार कर रहा था। ये लम्हात आज भी मुझे याद आते हैं। मैं बेचैन सा हो जाता हूँ। बहरहाल किसी न किसी तरह दिन गुजरा। जैसे ही शाम हुई दरख्तों के नीचे अंधेरा फैलने लगा। हम झोंपड़ी से निकल आए और कलकत्ते की तरफ रुख कर लिया।